السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہزار داستان داستان الف لیلا میں حکیم صاحب کی کہانی۔ تو اگر آپ نئے ہیں، ہمارے چینل میں نئے آئے ہوئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، اور جتنے بھی لوگ اس کہانی کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی آپ بیتیے حکیم صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں دمشق میں میرا مطب تھا۔ ایک روز شاہ دمشق نے مجھے طلب فرمایا اور ایک نوجوان کے علاج کا حکم دیا۔ میں نے مریض سے کہا کہ نبض دکھاؤ۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ شاہی سلسلے کا آدمی ہو کر یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ نبض دائیں ہاتھ کی دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر دی۔ 1 مہینہ علاج ہوتا رہا اور خدا کے فضل سے وہ صحت تندرست ہو گیا۔ میں نے اس کو غسل صحت کی اجازت دے دی اور دوران علاج کئی بار میں نے مریض کو دیکھا اور آخر کار یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ بایاں ہاتھ دکھاتا ہے۔ دراصل اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے اسے عیب دار بنایا تھا۔ اس نے اپنا قصہ یوں سنانا شروع کیا: حکیم صاحب، میں موصل کے ایک مالدار تاجر کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کے 10 بھائی تھے لیکن اولاد کسی کی نہ تھی۔ میں بھی اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میرے چچا اور میرے تائی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب بھائیوں کا یہی اکیلا وارث ہے، اس لیے میری بڑی نگہداشت بھی کرتے تھے، بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک روز میرے ایک چچا نے مصر کا کچھ ذکر اس انداز سے کیا کہ مجھے بھی مصر دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی دوران میرے چچا سامان تجارت لے کر جانے لگے تو میں نے بھی اصرار کیا کہ میں مصر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی لیکن والد نے چچا سے الگ تاکید کر دی کہ اس کو مصر نہ لے جانا بلکہ دمشق چھوڑ دینا۔ مجھے معلوم نہ تھا، میں خوشی خوشی چچا کے ساتھ چل دیا۔ دمشق پہنچا، ہم چند روز ٹھہرے تاکہ کچھ اسباب فروخت کر لیں اور کچھ نیا خریدیں۔ ایک روز میں شہر کی سیر کرنے گیا ہوا تھا کہ چچا نے موقع مناسب سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑا اور خود مصر روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر میں نے ہر چند ان کو تلاش کیا لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اسی مکان میں رہنے لگا جو ہم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک شب میں آزردہ بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی اور کہنے لگی کہ جب سے تم یہاں آئے ہو میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے وہ رات بڑے لطف سے بسر کی۔ صبح کو جب وہ جانے لگی تو میں نے 10 دینار پیش کیے۔ وہ مسکرائی اور اپنے جیب سے 20 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور چلی گئی۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ تیسرے روز شام کو وہ پھر آئی اور تمام شب میرے پاس رہی۔ صبح کو چلتے وقت 20 دینار میرے پاس آگے ڈال دیے۔ میں نے کہا تم مجھے دینار کیوں دیتی ہو؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں انکار نہیں ہونا چاہیے۔ غرض اسی طرح وہ روزانہ آتی رہی، یہاں تک کہ میں بھی اس سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی اگر تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت مل جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی طرف توجہ نہ کروں گا۔ وہ بولی اچھا میں تمہارا امتحان لوں گی۔ تیسرے روز وہ اپنے ساتھ ایک نوجوان عورت لائی جو یقیناً حقیقتاً اپنے حسن کا جواب نہیں رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ کہنے لگی کہ بتاؤ یہ عورت مجھ سے زیادہ حسین ہے یا نہیں؟
میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگی اچھا آج تم اس کے ساتھ رات گزارو۔ چنانچہ ہم دونوں کو اس نے ایک تنہا کمرے میں لٹا دیا۔ صبح کو جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ نئی حسینہ مری پڑی ہے اور میری سابقہ عاشقہ کا کہیں پتہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا اور اسے اپنے بچاؤ کی خاطر گھر ہی میں قبر کھود کر اس مظلومہ کو دفن کر دیا اور زمین برابر کر کے مکان کو تالا لگا دیا۔ پھر مالک مکان کو 1 سال کا کرایہ پیشگی دے کر خود مصر چلا گیا۔ وہاں چچا سے ملاقات ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چند ماہ رہا اور پھر سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا۔ غرض اس طرح میں 3 سال ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن لاش والے مکان کا کرایہ ہمیشہ وقت پر بھیجتا رہا۔ ایک بار میں نے کسی ضرورت سے دمشق آیا، راستے میں چوری ہو گئی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے اپنا مکان کھولا تاکہ کچھ سامان فروخت کر کے روپیہ حاصل کروں۔ وہاں مجھے ہار پڑا ہوا ملا۔ میں نے سمجھا کہ یہ مقتولہ کا ہار ہے، اس کو بازار لے گیا اور جوہری کو دکھایا۔ اس نے چوری کا شبہ کر کے کوتوال شہر کے حوالے کر دیا۔ کوتوال مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ ہار میرا ہے، لیکن قاضی صاحب کو یقین نہ آیا۔ چنانچہ مجھے بہت مار پڑی۔ میں اصل واقعات تو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں قصاص میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ مجبوراً میں نے چوری کا اقرار کیا اور میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ میں اپنے سابقہ مکان میں آیا تو مالک نے رہنے نہ دیا۔ کیونکہ میں مشتبہ ہو چکا تھا، میں نے ایک دوسرا مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر دوسرے دن کوتوال آیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ تم نے یہ ہار کب اور کہاں چرایا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، پھر دوبارہ کیوں پوچھتے ہو؟ کوتوال نے کہا کہ جس لڑکی کا یہ ہار ہے وہ عرصے دراز سے غائب ہے اور جس مکان کو تم نے خالی کیا ہے اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں کہ شاید وہ لڑکی وہیں قتل کی گئی تھی۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مجھے والی دمشق کے حضور میں پیش کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اصل واقعہ بتا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک کل واقعہ والی دمشق کے حضور میں عرض کر دیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خیر میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ دونوں عورتیں جو تمہارے پاس گئی تھیں میری سوتیلی لڑکیاں تھیں، ایک قتل ہو گئی اور دوسری بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ کم اصل سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اپنی بدکاری کا انجام بھی بھگت لیا۔ اب میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم پر سے بدنامی کا دھبا دور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے میرا علاج کرایا اور جلدی ہی میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد ہم میاں بیوی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے حکیم کا قصہ سن کر کہا کہ یہ بھی کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر درزی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تم نے بھی کوئی عجیب واقعہ نہ سنایا تو میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ درزی آداب بجا کر آگے بڑھا اور اپنی داستان شروع کی۔ درزی کی کہانی۔ درزی نے عرض کیا کہ اس کبڑے کے حادثے سے ایک روز قبل میں ایک دعوت میں شریک تھا۔ شہر کے بہت سے اچھے حیثیت کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آیا، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ میزبان نے تعظیم کے ساتھ اسے بھی ایک طرف لا کر بٹھا دیا۔ اتفاقاً سامنے ایک بوڑھا حجام آ گیا، جسے دیکھتے ہی وہ نوجوان کھڑا ہو گیا
اور صاحب خانہ سے معذرت کر کے جانے لگا۔ ہم سب حیران تھے کہ ابھی تو یہ شخص شریک دعوت ہونے آیا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ صاحب خانہ اور دوسرے حاضرین نے اصرار کیا تو نوجوان نے کہا، جناب جہاں یہ حجام ہوگا وہاں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ میری ٹانگ میں جو لنگ دیکھ رہے ہیں اسی منحوس کی وجہ سے آیا ہے۔ اب تو لوگوں کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا، چنانچہ کافی جدوجہد کے بعد اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کھانے کے بعد وہ اپنا قصہ سنائے، اور سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اس لنگڑے جوان کے گرد بیٹھ گئے۔ لنگڑے جوان کی حکایت: صاحبان، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد تجارت کیا کرتے تھے۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے دکان سنبھالی اور بدستور سابق کام چلتا رہا۔ میرا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اس لیے اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا اور عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا۔ ابتدائی عمر ہی میں والد نے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اس لیے میں عورتوں سے ایک قسم کی نفرت کرتا تھا اور دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز میں اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں سوداگروں کی مال گاڑیاں کھڑی تھیں اور کچھ لوگ جمع رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو آگے جاؤں۔ قریب ہی ایک تختہ پڑا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سامنے کے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی نکل آئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی اس نفرت کو بھی بھول گیا جو مجھے عورتوں سے تھی۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ لڑکی مکان کے متصلہ پائے باغ میں گئی اور ایسا محو ہو گیا تھا کہ مجھے خبر نہ رہی کہ کب مجموعہ کم ہوا اور راستہ صاف ہو چکا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس سے دریافت کروں کہ اس مکان میں کون رہتا ہے۔ اتنے میں قاضی شہر آئے اور سیدھے اسی مکان میں چلے گئے، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ غالباً وہ قاضی صاحب کی لڑکی تھی۔ حسین لڑکی کا کھڑکی کھول کر دیکھنا۔ وہاں سے اٹھ کر میں گھر آ گیا۔ طبیعت اتنی بے کیف تھی کہ اس روز میں نے دکان بھی نہ کھولی۔ اسی حالت میں کئی روز کئی دن گزر گئے۔ مجھے سکون نہ ہوا۔ ہر وقت اس لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی تھی۔ آخر میں نے ایک دوست کے مشورے سے ایک بڑھیا کو بلوایا جو شہر میں دلالہ کا کام کرتی تھی اور اس سے اپنی تمام سرگشت بیان کی۔ بڑھیا کہنے لگی، بے شک قاضی صاحب کی لڑکی ہزاروں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی آسان نہیں۔ میں کوشش کروں گی۔ اگر لڑکی تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو ممکن ہے کامیابی کی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد بڑھیا چلی گئی۔ 3 روز تک میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں نے قاضی صاحب کی لڑکی سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ شروع میں وہ تو بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کی تصویر دیکھ کر پہچان لیا کہ تمہارے لیے اس کے دل میں ضرور گنجائش ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے بھی تم سے ضرور محبت ہے۔ بڑھیا مجھے تسلی دے کر چلی گئی اور پھر کئی دن شدید انتظار کے بعد آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، میں نے آخر اس سے قبول کروا ہی لیا کہ وہ تم کو چاہتی ہے۔ جمعہ کے روز جب قاضی صاحب مسجد تشریف لے جائیں گے، اس وقت تم اس کے مکان والے باغیچے میں پہنچ جانا، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا اور بڑھیا کو معقول انعام دیا۔ جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھ کر غلام کو حکم دیا کہ ایک حجام کو بلا لاؤ۔ میری بدقسمتی کہ اسی مردود حجام کو ساتھ لے آیا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ بال بنوانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز بال کٹوانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ فسد کھلوانا
اور بیماریوں کو بلوانا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے واز تو رہنے دو اور میرا خط بنا دو۔ یہ مردود آلات نجوم لے کر وسط صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر تک حساب وغیرہ کرتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ آج صفر المظفر کی 10 تاریخ ہے اور جمعہ کے دن مریخ اس وقت 7 درجے طے کر چکا ہے اور 8ویں درجے میں کچھ وقفے گزار چکا ہے۔ یہ 7 خط بنانے کے لیے موزوں نہیں۔ علم نجوم اور ستاروں کی تحویل بتاتی ہے کہ آپ کسی شخص سے ملنے جا رہے ہیں مگر مصیبت اور تکلیف آنے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا آپ مصیبت پڑیں گی، مگر وہ اتنی ہی بکواس کرنے پایا تھا کہ میں نے جھنجھلا کر اس سے کہا کہ تمہیں بال بنانے کے لیے بلایا ہے، ذائچہ دیکھنے کے لیے نہیں۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کام درپیش ہے۔ ممکن ہے میں آپ کو ایسا مشورہ دے سکوں کہ جو صحیح اور مفید ہو۔ میں نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور جس کام کے لیے میں نے بلایا ہے اس کو انجام دو، مگر یہ کمبخت باز نہ آیا اور بولا صاحب آپ مجھے بکواس کہتے ہیں، حالانکہ میں بہت کم گو ہوں۔ میرے بھائی بے شک فضول گو اور لغوا آدمی ہیں۔ میری خاموشی کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بہت صاحب کہنا شروع کر دیا۔ آپ میرے بھائیوں کا نام بھی سن لیجئے، ایک کا بلبک، دوسرے کا بکبار اور تیسرا انگوز، چوتھا بہکی۔ وہ کچھ اور کہتا بےتاب ہو کر میں نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، نامراد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ہاتھ باندھ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں آپ کی خدمت کیے بغیر بھی نہیں جاؤں گا، آپ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے میں آپ کی حجامت بھی بنا دوں گا اور اجرت بھی نہیں لوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد مرحوم کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا، اس وقت ان کے پاس بہت سے معذرین بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میری خست کھول دو۔ میں نے اس وقت ستاروں کی گردش اور سورج کا محل و خو دیکھ کر کہا کہ حضرت فسد کے لیے یہ وقت کسی طرح موزوں نہیں ہے۔ حجام۔ چنانچہ انہوں نے میری رائے پر عمل کر لیا اور دوسرے وقت پر فسد کھلوا لی۔ کل حاضرین نے اس وقت میری قدر شناسی اور عزت افزائی فرمائی اور مجھے ایک تھیلی دینار کی عطا کی۔ میں نے غصے میں جھنجھلا کر کہا کہ اگر والد مرحوم نے تم جیسے فضول شخص کو اس قدر روپیہ دیا تو بڑی غلطی کی۔ یہ کمبخت ہنسنے لگا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصہ کرنا گناہ اور معاف کرنا ثواب ہے، اس لیے میں آپ کے فرمانے کا برا نہیں مانتا، کیونکہ آپ کے والد مجھے دوست رکھتے تھے۔ میں آپ کو محسن زادہ سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ ہمدرد مخلص آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بابا میرے حال پر رحم کر اور خدا کے لیے میری حجامت بنا دے ورنہ اپنا راستہ لے۔ بے حیا کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو، اپنے بوڑھے خدمت گار پر غصہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں غصہ وغیرہ نہیں کرتا، تو میرا خط بنا دے، مجھے ایک ضروری کام ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس خبیث حجام نے استرا نکالا اور آہستہ آہستہ پتری پر تیز کرنے لگا، مگر اس کی زبان برابر چلتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں استرا ٹھیک کیا اور حجامت بنانی شروع کی۔ ابھی تھوڑے ہی سے بال کاٹے تھے کہ میں نے تقاضا کیا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
اس نے فوراً اس طرح ہاتھ سے روک دیا اور کہنے لگا کہ صاحب، اپنے بزرگوں کا یہ قول نہیں سنا، جلدی کا کام شیطان کا۔ کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس سے کام خراب ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیر تک اپنی کاریگری اور نجوم کے قصے سناتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اس بدبخت سے کہا کہ پہلے مجھے فارغ کر دے، پھر قصہ سنا لینا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ بھی نوعمر ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو اور انجام کا پہلے اندازہ کر لو، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا ضروری کام ہے؟ اس وقت۔ اس کے بعد فوراً اضطراب وغیرہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی نماز جمعہ میں کافی دیر ہے، میں ذرا ساعت دیکھ لوں۔ میں نے کہا، بندہ خدا، مجھ پر رحم کر اور اپنی فضول بک بک بند کر۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ بھی ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ لے کے دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ میں نے کہا، قبل از جمعہ ایک دعوت میں شریک ہونا ہے۔ دعوت کا سن کر یہ بے حیا اچھل پڑا اور اس طرح پتھری پر رگڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ سے مجھے ایک بات کہنی یاد نہیں رہی۔ میں نے بھی کل کے لیے چند احباب کو کھانے پر مدعو کیا ہے، مگر اب تک اس کی کوئی انتظام نہیں کر سکا اور پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، اگر میری حجامت جلدی سے بنا دو تو میں تمہاری دعوت کا کل سامان اپنے یہاں سے بھیج دوں گا۔ یہ کمبخت اس طرح ہاتھ میں رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگا، پوچھنے لگا کہ عذرا نوازش، آپ مجھے بتائیں گے کہ دعوت کے لیے آپ کے ہاں سے کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ میں نے کئی چیزیں اور کھانوں کے نام لیے۔ یہ کہنے لگا، ذرا مہربانی کر کے یہ سب چیزیں مجھے دکھلا دیجیے تاکہ میں مطمئن ہو کر آپ کی حجامت بنا دوں۔ میں نے اپنے ملازمین سے کل سامان نکلوایا۔ یہ دیر تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تھوڑی سی شراب بھی ہوتی تو دعوت مکمل ہو جاتی۔ خیر درویش برجان درویش، میں نے شراب بھی منگا دی۔ پھر یہ میری تعریفیں کرتا رہا۔ اس کے بعد بولا کہ کچھ خوشبویات بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے وہ بھی نکال دیں، لیکن یہ ظالم پھر بھی اس طرح ہی رگڑتا رہا۔ میں نے جب بہت تقاضا کیا تو اٹھ کر دوبارہ سامان دعوت دیکھنے لگا اور ساتھ ہی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے معائنہ ختم ہوا اور اپنی کم گوئی اور میری حجامت کے متعلق اشعار سناتا رہا۔ پھر مجھے اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے معلومات کی تو اس سے اصرار کیا اور اپنے دوستوں کی تعریف شروع کر دی اور چاہتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک تذکرہ کرے کہ میں نے پھر حجامت بنانے کا تقاضا کیا اور کمبخت اس طرح لے کر میرے پاس آ بیٹھا اور حجامت جو باقی رہ گئی تھی ختم کی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کمبخت کہنے لگا کہ غسل کر لیں اور میں سامان گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ کوئی مشکل بات پیش نہ آئے۔ اگر آپ کا خادم موجود ہو تو آپ کی مدد کر سکے گا۔ غرض سامان لے کر دفع ہوا تو میں نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے چلا تو دیکھا کہ بدمعاش حجام مزدور کے ساتھ سامان بھیج کر میرے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔ جب میں نکلا تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور قاضی صاحب کے مکان تک آ پہنچا۔ افسوس مجھے پہلے اس کا علم نہیں ہوا کہ یہ مردود میرا تعاقب کر رہا ہے، ورنہ میں آج لنگڑا نہ ہوتا۔ بہرحال میں جب
پائے باغ پہنچا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا، اور یہ حجام اسی تخت پر بیٹھ گیا جس پر ایک روز بیٹھ کر میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو دیکھا تھا اور عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی تھی کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً وہ کسی بات پر اپنی کنیز سے ناراض ہوئے اور اس کو پیٹا تو ان کے غلام آ کر معذرت کرنے لگے۔ غصے میں آ کر قاضی صاحب نے ان کو بھی سخت سخت کہنا شروع کیا، جس سے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس خبیث نے باہر شور کی آواز سنی تو یہ خیال کیا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور قاضی صاحب مجھ کو سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے باہر شور مچا دیا اور اہل محلہ کو جمع کر لیا کہ اندر قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھاگا میرے مکان پر پہنچا اور غلاموں سے کہنے لگا کہ تمہارے آقا مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جلدی مدد کے لیے چلو۔ غلام لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس کے ساتھ قاضی کے مکان پر آ گئے اور دروازہ توڑنے لگے۔ بیچارے قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کیا مصیبت نازل ہوئی۔ گھر کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہ باہر آئے اور کہنے لگے، صاحب کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے آقا کو کیوں مار رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ کون آقا اور کس کا آقا؟ آخر ان کے آقا کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ لوگوں نے اس حجام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حجام آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم قاضی شہر ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میرا آقا تمہاری لڑکی پر عاشق ہے اور آج اس سے ملنے آیا ہے۔ تمہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا اور اب تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ خیریت اسی میں ہوگی کہ ہمارے آقا کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو سن کر قاضی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ قاضی صاحب کے مکان پر لوگوں کا ہجوم اور کہنے لگے کہ تم اپنے آقا کو خود ہی تلاش کر کے نکال لو، میں نے تو کسی شخص کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ بدنصیب گھر میں گھس آیا اور مجھے فکر ہوئی کہ اگر اس نے تلاش کر لیا تو بہت رسوائی ہوگی۔ میں ایک صندوق میں چھپ گیا، ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی آ پہنچا، لیکن خدا کا شکر ہوا کہ یہ اس وقت تنہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تو باہر چلا جا، میں کل آؤں گا، لیکن یہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو جا کر میرے غلام کو بلا لا۔ یہ باہر نکلا اور میں دوسرے دروازے سے بھاگا۔ بدقسمتی سے اس مردود نے پھر دیکھ لیا اور شور کرتا ہوا میرے پیچھے دوڑا۔ اس کی آواز سن کر دوسری طرف کے بازار والے میرے تعاقب میں دوڑے۔ میں نے ایک مٹھی بھر اشرفیاں پھینک دی۔ دوسرے لوگ تو ان کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی جان بچا کر ایک تنگ کوچے میں چھپ گیا۔ لیکن یہ شیطان پھر بھی میرے سر پر سوار رہا۔ قریب آ کر کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ آج قاضی تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا، آج آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب بتائیے کہ اگر میں خدمت گزاری میں موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر وہاں سے بھاگا اور ایک دوست کے مکان میں آ کر پناہ لے لی۔ اس بے حیا کو ڈرا دھمکا کر واپس کیا۔ اس دوڑ دھوپ میں میرا پیر بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ جہاں حجام ہوگا وہاں میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کل سامان فروخت کیا اور خاموشی سے بغداد چھوڑ دیا۔ خدا جانے میری محبوبہ کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال میرے عشق کا جنون تو اس حجام کی بدولت سرد پڑ گیا۔ لوگوں نے حجام سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، صاحب واقعہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں صحیح ہے۔
لیکن آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ آخر اس میں میری غلطی کیا ہے۔ آپ ہی انصاف فرمائیے کہ اگر میں بروقت مدد کو وہاں موجود نہ ہوتا تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ انہیں تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ صرف ایک ٹانگ ہی پر آئی ہوئی بلا ٹل گئی، ورنہ ان کی جان جانے میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ یہ صاحب مجھے بکواس یا درداغ گو سمجھتے ہیں۔ آپ میری سرگشت سنیے اور پھر سوچیے، میں مفید آدمی ہوں یا بیکار، اور بیکار تو میں خیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی داستان سے آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ میں نے کتنا عجیب و غریب کام کیا ہے، خواہ یہ اس کی قدر کریں نہ کریں۔ خیر، اب میری داستان سنیے۔ تو آج کی داستان یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں حجام کا جھوٹ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔